اگر خدا کو پورے طور پر دیکھ لیتے تو ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے لامحدود ہو جائیں گے، اور یہ بات یاد رکھے کہ منطق کے مطابق لامحدود ایک ہی ہو سکتا ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ خدا کیا نہیں کر سکتا، یا خدا کے لیے کیا چیزیں ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے؟ اس سلسلے کی اگلی کڑی ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، خدا کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا۔ جب ہم کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بے شمار جگہوں پر ہمیں خدا دکھائی دیتا ہے، بے شمار جگہوں پر خدا کے روبرو باتیں کرتے ہوئے موسیٰ دکھائی دیتا ہے، خدا کے ساتھ رفاقت کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے بزرگ دکھائی دیتے ہیں۔ بے شمار لوگ پرانے عہد نامے میں ملتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت کر رہے تھے، مل رہے تھے اور یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ جب ان تمام واقعات کو ہم دیکھتے ہیں اور نئے عہد نامے میں جاتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا۔ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ جب ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ خروج اس کے 33ویں باب میں خدا کو کہتا ہے کہ مجھ پر اپنی نیکی ظاہر کر تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ تو خدا اسے کہتا ہے انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہتا، اس لیے میں تجھے لے کر پہاڑ کی دراڑ میں رکھوں گا اور اپنا ہاتھ وہاں پر رکھوں گا، میں وہاں سے گزرتا جاؤں گا تو میرا چہرہ تو نہیں لیکن میرا پیچھا دیکھے گا۔ اور یہی واقعہ رونما بھی ہوا۔ اب یہاں سے ہم ایک حقیقت کو سیکھتے ہیں کہ خدا کو پورے طور پر دیکھنا جو کہ لامحدود ہے، انسان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ لامحدود کو دیکھنے کے لیے لامحدود نظر کی ضرورت ہے، لامحدود حکمت کی ضرورت ہے، لامحدود چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا کو پورے طور پر دیکھ لیتے تو ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے لامحدود ہو جائیں گے، اور یہ بات یاد رکھے کہ منطق کے مطابق لامحدود ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر دو ہوں گے لامحدود تو وہ لامحدود نہیں ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کو محدود کر دیں گے۔ اس لیے ہم لامحدود نہیں ہیں، اس لیے ہم لامحدود خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن موسیٰ کا جو واقعہ ہے خروج اس کے 33ویں باب کا، اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات کا ایک پہلو ایسے ہے جسے انسان دیکھ کر زندہ رہ سکتا ہے، جسے موسیٰ نے دیکھا۔ اور پرانے عہد نامے میں جتنی بھی جگہوں پر خدا ظاہر ہوا، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اس نے اس کو ظاہر کیا۔ یعنی کہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک تجسم ہے اور ایک ظہور ہے۔ ایک تیسری چیز ہے دکھائی دینا۔ دکھائی دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ حقیقی چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تجسم کی تو وہ جسم میں ظاہر ہونا ہے، حقیقی جسم میں حقیقی طور پر ظاہر ہونا ہے، اس کو ہم تجسم کہتے ہیں۔ اور آپ نے کتاب مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں پڑھا، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت یاد رکھے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہاں پر دوسری چیز جو ہمارے سامنے جو واضح کرنا ہے یہ تجسم ہے۔ تجسم کائنات میں ایک ہی مرتبہ ہو، تجسم بار بار نہیں ہو۔ یہ حقیقت آپ اپنے پلے سے مان لیں کہ تجسم جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوا، اور وہ آج سے 2000 سال پہلے ہوا جب مقدسہ مریم کے وسیلے سے مسیح خداوند نے اس دنیا میں جنم لیا۔ لیکن ایک تیسری بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اس نے اس کو ظاہر کیا۔ جو ظاہر کرنے والا ہے، جو خدا کو ظاہر کرنے والا، جو مظہر ہے، اس کے تمام ظاہر کرنے کے واقعات جو پرانے عہد نامے میں ملتے ہیں ان کو ہم ظہور کہتے ہیں۔ کہ پرانے عہد نامے میں جہاں جہاں خدا ظاہر ہوا وہ مسیح خداوند کے وسیلے سے ظاہر ہوا، چاہے وہ آدم پہ ظاہر ہو۔ جب آپ پیدائش اس کے 3 باب کی 8ویں آیت پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا۔
دیکھیں جی، پھرنے کے لیے ٹانگوں کی ضرورت ہوتی ہے، منڈلانے کے لیے ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ پیدائش اس کا پہلا باب اس کی دوسری آیت پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ جنبش کرنے کے لیے اور منڈلانے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے اور میرے اور آپ کی طرح چلنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں یوحنا اپنی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس نے اس کو ظاہر کیا، یعنی کہ مسیح نے خدا کو ظاہر کیا۔ اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک جہاں بھی خدا لوگوں پر ظاہر ہوا وہ مسیح خداوند کے وسیلے سے ظاہر ہوا۔ اس لیے اس حقیقت کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بات اپنی جگہ پتھر پر لکیر ہے کہ خدا کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا، خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ حقیقت کتاب مقدس کی ہے کہ خدا نے پرانے عہد نامے میں جب بھی وہ لوگوں پہ ظاہر ہوا وہ مسیح خداوند کے وسیلے سے ظاہر ہوا۔ آمین۔